والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ محترم حضرت نائب امیر شریعت صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا وسیع احمد قاسمی صاحب نائب قاضی امارت شریعہ، حضرت مولانا عارف حسین صاحب شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ سردار شہر راجستھان، میرے رفیق جناب مولانا محترم اکرام الحق صاحب قاسمی، میرے عزیز جناب مولانا مفتی مجیب الرحمن قاسمی صاحب، دیگر علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو آج اس عظیم مجلس میں بیٹھ کر قرآن کریم کی دستار بندی کی یہ نورانی مجلس میں کچھ دین کی باتیں سننے کا موقع عطا فرمایا۔ میں شکر گزار ہوں جلسہ کے منتظمین کا بھی کہ جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور آپ سب کی ملاقات کا اپنے آپ کو ذریعہ بنایا۔ میرے بھائی، تھوڑی دیر گفتگو ہونی ہے، آپ سب سے توجہ کی درخواست ہے، اس لیے کہ اس پروگرام کی جو نسبت ہے وہ قرآن مجید کی طرف ہے، اور جس چیز کی نسبت قرآن مجید سے ہو جاتی ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس جلسے کی بھی نسبت قرآن مجید سے ہے، اس لیے عام جلسوں کے مقابلے میں اس کی اہمیت یقیناً بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور قرآن مجید کے نزول سے پہلے دنیا میں جتنی ساری کتابیں یا صحیفے اللہ رب العالمین نے نازل کیے، ان تمام میں کچھ نہ کچھ تحریف کر دیے گئے۔ قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے اور اللہ کا ایسا کلام ہے جس میں اب تک کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں ہوئی، ایک نقطے کا بھی کوئی فرق نہیں ہوا، اور جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اسی طرح یہ قیامت تک رہنے والا کلام ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ کلام کا نزول ہوا اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ دنیا کے قائم ہونے سے 1000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید کے کچھ حصے کی تلاوت کروائی تو فرشتوں میں یہ دھوم مچ گئی، فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، اور اس بات کا ان کو احساس ہوا کہ کتنا مبارک ہوگا وہ فرشتہ جن کے ذریعے سے یہ کلام زمین پر اتارا جائے گا، یعنی نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ پر اتارا جائے گا۔ کتنا مبارک ہوگا وہ نبی جس پر یہ کلام اترے گا، کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کی رشد و ہدایت کے لیے یہ کلام نازل کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ کلام بہت ہی اہم ہے جس کو ابھی ہمارے بہت سارے عزیزان نے حفظ کیا، سینے میں محفوظ رکھا، اور ہم سب نے ان کی دستار کا یہ منظر دیکھا۔ میرے بھائی، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں اللہ کی طرف سے، یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس نعمت کے آ جانے کے بعد، حاصل کر لینے کے بعد، سینے میں محفوظ کر لینے کے بعد یقیناً ایمان کی حفاظت کی گارنٹی لی جا سکتی ہے۔ میرے بھائی، ہم اور آپ ایمان والے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمیں یہ ایمان بہت ہی آسانی کے ساتھ مل گیا۔ اس کے لیے نہ ہمیں کوئی بھاگ دوڑ کرنی پڑی، نہ کوئی محنت کرنی پڑی، نہ کوئی مشقت اٹھانی پڑی، بلکہ صرف مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے جب ہم نے بولنا شروع کیا تو ہماری ماؤں نے ہم سب کو اللہ کا نام سکھایا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھایا، اور ایمان بڑی آسانی سے مل گیا۔
اگر ایک انسان کو اللہ رب العالمین اس دنیا میں ساری نعمتوں سے نواز دے اور ایمان کی نعمت نہ دے تو یقیناً وہ انسان اس دنیا میں بہت ہی خسارے میں ہے۔ ایک وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین اس دنیا کی کوئی نعمت نہ دیا ہو لیکن ایمان کی نعمت اگر دے دیا ہے تو یقیناً وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ میرے بھائی، جب اللہ کا اتنا بڑا انعام ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا، تو اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت کریں۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ جہنم سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، وہ چیز سیکھنی چاہیے جس سے ہم سب اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا سکیں۔ اور اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑیں، اپنے بچوں کا رشتہ جوڑیں، اپنے آپ کو قرآن کریم کو سکھائیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ یہی ہم سب کے لیے بڑی کامیابی کی بات ہوگی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ تحفیظ القرآن یہ مدرسہ قائم ہوا، اور اس مدرسہ کے نظام اور اس کے سسٹم کو مختصر وقت میں مولانا اکرام الحق صاحب نے جو بتایا وہ کافی متاثر کیا۔ میرے بھائی، ایمان حاصل ہوا بڑی آسانی سے، اس کی حفاظت بہت ہی مشکل ہے۔ آج ایمان کا سودا کرنے والے لوگ بڑی آسانی سے مسلمانوں کے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ آج اس ملک میں یا پوری دنیا میں مسلمان کا کوئی دشمن ہے تو ان کے مال کی وجہ سے نہیں، ان کی دولت کی وجہ سے نہیں، ان کے بڑے بنگلہ اور زمینوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ دشمن ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام، یہ ایمان کا انعام یہ مسلمانوں کو ملا ہوا ہے۔ وہ اگر ہمارا دشمن ہے تو صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر۔ یاد رکھیے، ایمان کی حفاظت اگر ہم سب کو کرنی ہے تو ہم سب کو مل کر کے اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے جہالت کو دور کرنا ہوگا۔ خالص اگر انسان جاہل ہے، بالکل ان پڑھ ہے، تو وہ انسان کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا کر سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی وجہ جو ہے جس کے ذریعے سے ایمان ہمارے سینے سے چلا جاتا ہے وہ وجہ ہے خالص جہالت۔ اس جہالت کو دور کیجئے۔ جہالت کو دور کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اس کو دور کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے کام کیے۔ آج ہم اور آپ بھی ان 3 کاموں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی۔ آج بھی مسلمان جہاں بستا ہے وہاں مسجد بناتا ہے اور اپنی مسجد کی نسبت محمد رسول اللہ کی مسجد کی طرف کرتا ہے۔ دوسرا کام محمد رسول اللہ نے یہ کیا کہ لوگوں کی تعلیم کے لیے، اپنے صحابہ اور ان کی اولاد کی تعلیم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم کیا، صفہ قائم کیا۔ اور یہ صفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی تھی، اس صفہ میں صرف قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہوتی تھی بلکہ ہر وہ علم محمد رسول اللہ سکھاتے تھے اپنے صحابہ کو جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ اچھی طرح سے سنیے، محمد رسول اللہ کے صفہ میں صرف قرآن مجید کی تعلیم نہیں ہوتی تھی، صرف احادیث رسول کی تعلیم نہیں ہوتی تھی، بلکہ محمد الرسول اللہ کے اس چبوترے پر دنیا کا ہر وہ علم سکھایا جاتا تھا جو انسانی زندگی میں نفع پہنچانے والا ہو۔ مجھے خوشی ہوئی کہ مولانا اکرام الحق صاحب نے بتایا کہ ہمارے اس مدرسے میں حفظ کے ساتھ ساتھ 8ویں یا 10ویں تک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ یہ علم نافع ہے جو ہر انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین اس مدرسہ کے تمام منتظمین کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ انسان خالص جاہل ہو، قرآن نہ پڑھا ہوا ہو، دینی علوم سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو، اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ الحمدللہ یہاں یہ مدرسہ قائم ہوا جہاں لوگ
دینی علوم کو حاصل کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید اور دینی علوم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو ایسی تعلیم دی جو تعلیم قرآن کریم کے علم سے